السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین رواہ البخاری حدیث نمبر 1899۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ وہ فرماتے ہیں جب رمضان آ جاتا ہے یعنی شروع ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم دیے جاتے ہیں، وہ سلسلۃ الشیاطین اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے لیے بہت ہی اہم مہینہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یہ وہ واحد مہینہ ہے پورے سال میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب یہ آتا ہے تو جنت کے رحمت کے دروازے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ جو ان کے چیلے ہیں شیطانوں کے، ان کو بھی جکڑ لیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف رمضان المبارک کی برکتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو بندہ کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، اس کے لیے ہر مسلمان کے لیے یہ حدیث ہے کہ جب رمضان آئے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس مہینے میں بخشا جاتا ہے زیادہ تر لوگوں کو، اور جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جکڑ لیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کئی لوگوں کا سوال اٹھتا ہے کہ جب شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں تو پھر یہ جو اس طرح کی خباثتیں پھیلاتے ہیں، بلکہ رمضان میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، ہم کھلا دیکھتے ہیں کہ روڈوں پر وہ لوگ کھانا پینا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جو الٹا کام ہوتا ہے، جو برا کام ہوتا ہے، جو شریعت سے ہٹ کر کام ہوتا ہے، جو اسلام کے خلاف کام ہوتا ہے، وہ صرف شیطان نہیں کرتے، انسانی روپ میں بھی کئی لوگ شیطان موجود ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں مکہ والوں نے ان پر تشدد کیا، تو جب کفار مکہ یعنی ان کا اجلاس ہوا تو اس میں ایک بزرگ کے طور پر ایک جو شیطان تھا وہ آیا تھا، ان کی میٹنگ میں آیا تھا، ان کے اجلاس میں آیا تھا، اور اس نے یہ تجویز رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ تو اس طرح کئی بندے ہوتے ہیں جن کے روپ میں شیطان اس کرۂ ارض پر موجود ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں اور شیطان بند کر دیے گئے، جکڑ لیے گئے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اب ہم کچھ بھی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں اپنی طرف غافل کرے گا۔ نہیں، ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور اس مہینے میں نیکی کا جو اجر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، وہ دگنا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو انسانوں کے طور پر شیطان موجود ہے اس زمین پر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کو جو اللہ نے ہمیں پھر ایک دفعہ نصیب کیا ہے، اس پر ہمیں اچھے کام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔